حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ بیان فرمایا کہ جب کوئی نمازی نماز کے واسطے کھڑا ہوتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے تو ایک فرشتہ نمازی کے دائیں جانب ہوتا ہے اور ایک فرشتہ نمازی کے بائیں جانب ہوتا ہے۔ ما من مصلٍ الا وملک عن یمینہ، کوئی نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے دائیں جانب ہوتا ہے، وملک عن شمالہ، اور ایک فرشتہ اس کے بائیں جانب ہوتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے ہماری اور آپ کے نماز کی نگرانی کرتے ہیں۔ ان کو نگرانی کے واسطے مقرر کیا گیا ہے۔ نماز ہم اپنی منمانی نہیں پڑھتے، نماز اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور نماز ایسی چیز ہے جو ابتدا سے چلی آ رہی ہے۔ یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں نماز دی گئی تو اس کے پہلے نماز نہیں تھی، ایسا نہیں ہے، اس کے پہلے بھی نماز تھی۔ اور خود اسی واقعے معراج سے انداز چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے فرمایا تھا کہ میں اس امت کو آزما چکا ہوں، اور یہ 2-3 وقت نہیں بھی ادا کر سکے تو 50 وقت کیسے ادا کر سکیں گے۔ اس امت کو جو فریضہ دیا گیا نماز کا وہ شب معراج میں دیا گیا۔ سب سے اعلیٰ فریضہ، سب سے قیمتی فریضہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو ہے اللہ کی مقبولیت کو دینے والا فریضہ وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو آسمانوں سے اوپر بلا کر کے اور یہ تحفہ اور عطیہ دیا ہے۔ کتنی نمازیں دیا؟ 50 نمازیں دیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے رہے اور 50 سے 5 ہو گئیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ ایک مرتبہ دربار سے چلے آتے 50 لے کر کے اور چلے آتے مکہ مکرمہ تو بار بار کی ملاقات اور زیارت کا شرف نہ ہوتا، اس لیے پہلے 50 دیا۔ اللہ تعالیٰ کو کم کرنا مقصود تھا، مقدر فرما رکھا تھا، اور بار 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 آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کی اللہ تعالیٰ سے بار بار ملاقات ہو رہی ہے۔ اس وقت میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہن خمس وہن خمسون، یہ 5 بھی ہیں اور 50 بھی ہیں، پڑھو گے 5 ہم دیں گے 50 نمازوں کا ثواب۔ اسی رات سے اس امت کا ثواب بدل گیا۔ پہلی امتوں کے لحاظ سے پہلی امتوں میں ایک نیکی کا بدلہ ایک برائی کا بدلہ ایک، اس امت میں ایک برائی کا بدلہ ایک اور ایک بھلائی کا بدلہ کم سے کم 10، یہ کم سے کم ہے۔ اس رات میں اعلان ہوا، اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا، اور قرآن نے بھی اعلان کیا ہے مثل الذین ينفقون میں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم کا ہر عمل یضاعف الحسنۃ بعشر امثالہا، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یضاعف الحسنۃ بعشر امثالہا، 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ الی 700 ضعف، 700 گنے تک۔ 10 سے اسٹارٹنگ ہے، افتتاح ہے، اور ایک نیکی کا 700 گنا تک اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور قرآن میں ارشاد ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جسے چاہتا ہے اس کے آگے اضعافا مضاعفہ عطا کرتا ہے۔ جو خدا ایک آم کی گٹھلی میں سینکڑوں آم پیدا کر سکتا، انگنت آم دے سکتا ہمیں اس دنیا کے اندر، وہ خدا جنت میں ایک کا 10 اور ایک کا 700 گنا اور ایک کا اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ اللہ نے اسی دنیا میں پھلوں میں اناجوں میں کر کے دکھا دیا۔
کہ ایک دانے میں کتنا اناج پیدا ہو رہا اور کتنے پھل پیدا ہو رہے ہیں، اور ایک درخت سے کتنے درخت ہو جاتے ہیں۔ بہرحال نماز ایک تو اللہ نے شب معراج میں سب سے بڑا عطیہ جو دیا ہے وہ نماز کا دیا ہے۔ دوسرا فضل امت پہ ہوا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا کر دیا گیا، یہ بھی شب معراج میں ہوا۔ اور اتنا عظیم تحفہ، اتنی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو اللہ نے جو ہمیں نعمت دیا ہے اس نعمت کی ہمارا بندہ قدر بھی کر رہا ہے کہ نہیں، اور سب سے بڑا فریضہ جو بندے کی گردن پہ سر پہ لادا ہے اس کو صحیح ادا کر رہا ہے کہ نہیں۔ اس واسطے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایک فرشتہ دائیں اور ایک فرشتہ بائیں یہ مقرر ہے دونوں، اور ہماری اور آپ کی نماز کی نگرانی کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَتَمَّهَا، اگر نماز کو کامل ادا کیا، وضو صحیح کیا، مسواک کر کے آئے، مسواک کرنے سے ایک نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ منہ کی صفائی، رب العالمین کے سامنے آپ جا رہے ہیں تو منہ صاف کر کے جاؤ، کپڑے پاکیزہ پہن کر کے جاؤ، خوشبو لگا کر کے جاؤ۔ اس لیے مسواک میں بھی کیا ہے، ثواب بڑھتا ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے مسواک کے ذریعے سے۔ آدمی پاکی اور طہارت حاصل کر کے جائے۔ وضو جو ہے نماز کے واسطے مفتاح اور کنجی اس کو بتایا گیا ہے۔ جس طریقے سے کوئی کمرہ، کوئی مکان جو ہے بغیر کنجی کے نہیں کھل سکتا، مقفل کر دیا گیا ہے، اور اس کمرے کی راحت اور اس کی نعمتیں ہمیں اس سے نفع نہیں پہنچ سکتا ہے، اسی طریقے سے نماز اگر ہم نے وضو نہیں کیا ہے تو نماز ہمارے واسطے نفع بخش نہیں ہوگی، نماز ہوگی نہیں۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی طہارت ہے، اس واسطے طہارت میں بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ مسواک کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت سے بات کرنا ہے نا، 1000 بار بشویم دہند مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، اگر اس منہ کو مشک و گلاب سے 1000 بار دھلیں، لیکن اللہ کا پاک نام ہمارے اس منہ سے تب بھی بے ادبی شمار کیا جائے گا، لیکن اللہ نے ہی حکم دیا ہے، اس لیے اب بے ادبی نہیں ہے، ورنہ کہاں ہم اور کہاں اللہ کا پاک، ہم گندے، تھوڑی دیر منہ بدبو آنے لگتی ہے، بدن بدبو آنے لگتی ہے، کپڑے بدبو کرنے لگتے ہیں، تو اس زبان سے اللہ کا پاک نام، اور ایسا پاک اس کی پاکی کتنی ہے ہم اس کو نہ بیان کر سکیں، نہ ہمارے تصور میں وہ پاکی آ سکے۔ تو اللہ پاک کا نام اس زبان سے لے رہے ہیں تو خوب صاف ستھری زبان کر کے جائیے، جسم کو کپڑے کو پاک کر کے جائیے، وضو صحیح طریقے سے کر کے جائیے، جب وضو ہوگا تو نماز ہوگی۔ اس واسطے ہم جیسے اللہ تعالی وضو کر لیتے ہیں ایسے نہیں، سنتوں کا اہتمام، 3 مرتبہ ہاتھ دھلنا ہے، 3 مرتبہ کلی کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، ہم لوگ تھوڑا سا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 1 مرتبہ چوتھائی سر مسح ثابت ہے، پوری زندگی آپ نے پورے سر مسح کیا ہے، یہ کہ اگر کسی نے چوتھائی کر لیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن سنت چھوٹ جائے گی۔ سنت مسلمان چھوڑے گا، سنت اللہ کے حبیب کا شیدائی چھوڑے گا، سنت اللہ کا پاکیزہ بندہ چھوڑے گا، ایسا نہیں کرتا۔ بہرحال اگر تام نماز پڑھی ہے، سنت کے مطابق وضو کیا اور سنت کے مطابق نماز پڑھی، جو سنت طریقہ ہے، ہم آتے نہیں باتیں دھکا دھک مار کے چلے جاتے ہیں، رکوع نہیں پورا کیا، سجدہ پورا نہیں کیا، قرآن صحیح نہیں پڑھا، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہو، اللہ کا استحضار کرو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر حرکت کو، ہمارے پڑھنے کو، ہمارے رکوع کو، ہمارے سجدے کو، ہماری تسبیحات کو، پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے کیا کر رہے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے۔
اور دیکھے نہ دیکھے اس سے بات نہیں ہے، ہم نے اللہ اکبر کہا ہے، کسی اور کے واسطے اللہ اکبر نہیں کہا ہے، اللہ کے واسطے اللہ کا نام لیا ہے کہ بس اب تو آپ کی حکومت ہے اور ہر وقت آپ کی حکومت ہے، لیکن اس وقت نماز میں آپ کے حکموں کی پابندی کریں گے، آپ کی رضا کے واسطے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز مکمل پڑھ لیا ہے، قیام، قرات، رکوع، سجدہ اور سلام تک تکبیر تحریمہ سے جو صحیح طریقہ اس انداز سے پڑھا ہے، وضو کامل کیا ہے، نماز کامل ہے، تو عرج بہا، فرشتے ہماری اس نماز کو اوپر لے جاتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے ہیں۔ یہی فرشتے طے کر دیتے ہیں کہ یہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے سب سمجھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ يَتِمَّهَا، اگر مکمل نماز نہیں پڑھی، ناقص پڑھی ہے، گڑبڑ پڑھی ہے، ضربا بہا علی وجہہ، فرشتے اس کو بارگاہ رب العزت پہ پیش کرنے کے واسطے نہیں لے جاتے، یہی منہ پہ مار کے چلے جاتے ہیں۔ لو، اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہے، اس واسطے ہمیں نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا چاہیے، وضو سیکھنا چاہیے، اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز کے تمام ارکان، واجبات، فرائض، مستحبات کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ ہمارا یہاں آنا کیا قبول ہو جائے، اللہ کے بارگاہ میں ہماری نماز قبول ہو جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرنے کے لائق ہو، ہمارے منہ پہ نہ ماری جائے۔